اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالثۃ الاقوى جواز المعاوضۃ علی الاسیر العنبی اذا غلب لم یذهب ثلثاہ وان کان نجسا لعمومات البیع والتجارۃ الصادقۃ علیہ بناء علی انہ مال قابل للانتفاع به بعد طہارتہ بالنقص لأصالۃ بقاء مالیتہ وعدم خروج ہی عنہا بالنجاست۔ اب تک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ آیان نجسہ کے اوپر معاوضہ کرنا، معاملہ کرنا، کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنا، اس پہ کمانا حرام ہے۔ اس سے مستثنیٰ ہوئی چار چیزیں، ان میں پہلا تھا غلام، کافر غلام جو نجس ہو، دوسرا تھا کتا اگر شکاری ہو، اور کلب الماشیہ اور حائض کا بھی جو ہم نے مسئلہ بتایا تھا کہ اس میں دو قول ہیں، اور شیخ نے جو ہے وہ عدم استثناء کو اس کے جو ہے وہ قبول کیا۔ تیسری چیز جو مستثنیٰ ہوئی ہے وہ ہے انگور کا رس۔ عصیر عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ رس کو بولتے ہیں، جوس کو۔ تو انگور کا جوس، انگور کا رس، انگور سے رس نکالے اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ ابال لیا، یا وہ گرمی کی وجہ سے ابل گیا۔ تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ انگور کا رس اگر ابل جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، جب تک کہ اس کے 2/3 کم نہ ہو، لم یذهب ثلثاہ ہو، تب تک وہ نجس رہے گا۔ اگر اسے اتنا ابالیں کہ 3 گلاس تھا تو 2 گلاس جو ہے وہ کم ہو جائے، 1 گلاس رہ جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن حرام ہوگا، پھر بھی اس کا پینا حرام ہوگا۔ شراب ہے، پینا حرام ہوگا لیکن نجس نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انگور کا رس الاسیر العنبی اذا غلا، اگر ابل جائے، ولم یذهب ثلثاہ ہو، اور اس کے 2 ثلث اگر نہ گئے ہوں تو یہ نجس ہے اور پینا بھی اس کا حرام ہے۔ تو یہ نجس کو بیچنا یہاں پر جائز ہے۔ تو کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل جو ہے عمومات ہیں، احل اللہ البیع، تو احل اللہ البیع میں جو ہے وہ اسیر عنبی کی بیع بھی شامل ہے۔ تجارتاً عن تراض، تجارتاً عن تراض میں جو وہ اسیر عنبی کی بھی بیع ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ ابلنے سے پہلے انگور کا رس، جب تک ہم نے اس کو ابالا نہیں تھا، ابلنے سے پہلے تک یہ مال تھا، اور ابلنے کے بعد ہمیں شک ہوا کہ مالیت اس کی ختم ہو گئی یا ختم نہیں ہو گئی، تو اصل یہ ہے اس سے صاحب بقائے مالیت کریں گے اور اس کے بعد یہ فتویٰ صادر کریں گے کہ اس کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے۔ اس کو پہلے پڑھ لیں پھر جی، ایک ابال بھی آ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ شراب کے حکم میں آ جائے گا۔ جی نجس بھی ہو جائے گا اور شراب کے بھی حکم میں آ جائے گا، یعنی پینا حرام ہے۔ الاقوى جواز المعاوضۃ علی الاسیر العنبی، اقوی یہ ہے کہ معاملہ کرنا اسیر عنبی پر جائز ہے، اذا غلا، جب وہ ابل جائے، ولم یذهب ثلثاہ وان کان نجسا، اگرچہ نجس العین ہے، لعمومات البیع والتجارہ، عمومات بیع و تجارت بتا دیا، احل اللہ البیع وتجارتاً عن تراض منکم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض، تجارتاً عن تراض، یہ ایک ایسا قانون اور قاعدہ اور ضابطہ ہے جس سے شیخ بہت دفعہ استفادہ کریں گے، دوسرے احل اللہ البیع سے بھی بہت دفعہ استفادہ کریں گے، کیونکہ یہ جو ہے وہ باہمی رضایت سے جو معاملہ ہوتا ہے، باہمی رضایت سے اگر شریعت نے اس میں کوئی منع اور نہیں اور حرمت نہیں رکھی ہوئی تو یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جب باہمی طرفین راضی ہیں، ایک شخص نے جو ہے وہ کسی موٹی لڑکی سے شادی کر لی، تو اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی، لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو اس نے جو موٹی لڑکی سے شادی کر لی، تو کہا کہ وہ راضی ہے؟ کہاں وہ راضی ہے؟ کہا جس نے شادی کی وہ بھی راضی ہے؟ کہا راضی ہے۔ پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جو کرنے والا وہ بھی راضی ہے، جس نے کی ہے وہ بھی راضی ہے، طرفین راضی ہیں۔ تو تجارتاً عن تراض، طرفین کی جو رضایت ہے
کسی بھی معاملے میں اگر نص اس کے اوپر منع کی نہیں ہے، جیسے طرفین راضی ہو گئے، ایک لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے لیے ناچوں گی، اس نے کہا ہاں تم ناچو گی تو میں اتنے پیسے دوں گا، تو یہاں طرفین راضی ہو گئے، لیکن یہاں اللہ رسول نے منع کیا اس سے۔ یا مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ اسٹوڈیو اور ایک چینل نے کہا لڑکی سے کہ تم دوپٹہ اتار کے آنا، پردہ اتار کے آنا اور اس طرح میک اپ کر کے آنا اور یہ ڈریسنگ کرنا، تو اتنے پیسے ملیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ تو جہاں اللہ رسول نے منع کیا وہ تو منع ہو گیا، جہاں اللہ رسول نے منع نہیں کیا وہاں پھر یہ عمومات لگ جائیں گی۔ تجارتاً عن تراض منکم، یعنی آپ اللہ رسول کی ناراضگی کو یا نہیں کو جن معاملات میں مائنس کر دیں گے، یعنی یہ جو نہیں ہے مائنس کر دیں گے، سے مراد غلط نہیں لے ہے، یعنی جس معاملے میں جس ٹرانزیکشن میں اللہ رسول کی نہیں اور نافرمانی نہ ہو، ایسا معاملہ آپ ڈھونڈ کے لے آئیں، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہو جائیں گے۔ تو اس میں اگر آپ کام کریں تو آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ جس میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اپنا دماغ لگانا چاہیے، اس میں ہم دماغ نہیں لگاتے، اور جس میں دماغ نہیں لگانا چاہیے وہاں دماغ لگاتے ہیں۔ یعنی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ وہاں پہ ظاہر ہوں جہاں آپ کی قدرت ہے، طاقت ہے، جہاں آپ کی وہ ہے۔ جہاں آپ کی قدرت اور طاقت نہیں ہے وہاں آپ جتنا بھی اپنا ذہن لگا لیں تو اس سے کیا فائدہ، کیا حاصل؟ بناءً، اس پہ اوپر بنا رکھتے ہوئے، علی انہ مال قابل للانتفاع بہ بعد طہارتہ بالنقص، یہ مال ہے قابل انتفاع ہے کب؟ بعد طہارتہ بالنقص، جب ہم اسے 2 ثلث اس کے کم کر دیں گے تو یہ پاک بھی ہو جائے گا، نجس العین نہیں رہے گا۔ یذهب ثلثاہ، جب 2 ثلث اس کے ابلتا رہے 3 گلاس تھے 1 گلاس رہ گیا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ لِأَصَالَةِ بقائے مالیت ہی، اصل یہ کہ اس کی مالیت باقی رہے گی، وَعَدَمِ خُرُوجِهِ عَنْهَا، اور یہ مال جو ہے وہ مالیت سے خارج نہیں ہوگا بالنجاست، نجس ہونے کی وجہ سے۔ غایت الامر انہ مال معیوب قابل لزوال عیب، غایت امر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مال ہے جو جس میں عیب آ گیا اور اس کا عیب جو ہے قابل زوال ہے۔ وَلِذَا لَوْ غَصَبَ أَسِيرًا فَأَغْلَاهُ حَتَّى حَرُمَ وَنَجُسَ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا رس چرا لے اور اس کو ابالے یہاں تک کہ وہ حرام ہو جائے اور نجس ہو جائے، لم یکن فی حکم تالف، تو یہ تالف کے حکم میں نہیں ہے، بل وجب علیہ ردو ووجب علیہ غرامت الثلثین، تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو پلٹا دے، اور جو 2 ثلث ہیں ان کی تلافی بھی یہ، یعنی کیونکہ اس نے اس کو ابال دیا تو اب اسے جو ہے وہ 2 ثلث اس کو اور مزید ابالنا پڑے گا، تو جو 2 گلاس، اگر 1 گلاس 100 روپے کا ہے تو 200 روپے اس کو دینے ہوں گے تلافی کے طور پر، کہ 2 گلاس اس نے جو ہے وہ کم کر دیا۔ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ فِيهَا تَيَّذَبُ الثُّلْثَانِ، اور جو ابالے گا مزید اتنا ابالے کہ 1 ثلث رہ جائے، اس کی جو اجرت عمل ہے، مزدوری ہے، وہ بھی دینی ہے۔ کما سرہ بھی فی التذکرہ، تذکرہ میں یہ بات کہی، معللا لغرامت الاجرت بانہ ردہ معیبا، یعنی تذکرے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اس نے چوری کیا تھا تو وہ رس صحیح سالم تھا اور اس نے ابال کے اسے معیوب کر دیا، تو زوال عیب میں جتنے بھی نقصانات اور اس میں جتنا بھی خرچہ آئے گا عیب کو زائل کرنے کے لیے، وہ خرچہ اسے دینا پڑے گا، یعنی ایک آدمی ہائر کرنا پڑے گا جو اس کو دوبارہ پاکی پر لے آئے اور اس کے 2 ثلث کم کرے، تو اس میں جو خرچہ آئے گا، چولہے کا جو خرچہ آئے گا اور جتنا رس کم ہوگا اس کا جو نقصان ہوگا وہ سب اس کو دینا پڑے گا۔ معللا لغرامت الاجرت بانہ ردہ معیبا،
یعنی اس نے جو واپس دیا ہے وہ عیب کر کے واپس دیا ہے. وَيَحْتَاجُ زَوَالُ الْعَيْبِ إِلَى خَسَارَةٍ، اور عیب کو زائل کرنا اس سے نقصان ہوگا. وَالْعَيْبُ مِنْ فِعْلِهِ، عیب جو ہے وہ غاصب کے فعل سے ہے. فَكَانَتِ الْخَسَارَةُ عَلَيْهِ، تو نقصان بھی غاصب کے اوپر ہوگا. الغاصب یؤخذ بأشد الاحوال، یہ قاعدہ ہے. غاصب کو جو ہے وہ سخت ترین حالات میں جو ہے مواخذہ کیا جائے گا. نرمی نہیں ہے غاصب کے ساتھ. نعم ناقشہ فی جامع المقاصد فی الفرق بین ھذا و بین ما لو غصبہ اسیرا فصار خمرا. اچھا، دو مسئلے ہو گئے، دیکھیے ادھر لکھے. ٹھیک ہے، دو اسیر نبی، انگور کے رس، اسیر نبی کے دو مسئلے ہیں. نمبر 1، کوئی غاصب اسے لے اور ابال کر واپس کر دے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اس میں جو حکم بنے گا نا اس کی جگہ چھوڑ دیجیے گا. یعنی اس کو کیا کرنا ہے، ایک شخص اگر کسی کا انگور کا رس لے لے، جیسے فرض کر لیے 100 کلو انگور کا رس لیا، کسی فیکٹری نے ان کا جو ہے وہ آپس میں کوئی معاہدہ تھا، کس سے کچھ بنانا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اس کو چولہا لگایا، ابال لیا، اس کے بعد جو ہے وہ خرابی ہو گئی، انہوں نے وہ واپس کر دیا. اب جب واپس کیا تو اس کے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے حکم بتا دیا تذکرے میں کہ جو اجرت العمل ہے اس کے 2 ثلث کو کم کرنے کی وہ بھی دیں گے. مسلمان کا ہاں، مطلب چولہا جو ہے وہ جو جلائیں گے جس سے 2 ثلث کم کریں گے اس کا بھی خرچہ دینا ہوگا. جو مزدور لگے گا اس کو وہ کم کرے گا، اس کا بھی دینا ہوگا. اور جو 2 ثلث اس انگور کے رس کے کم ہوں گے وہ بھی دینے ہوں گے. تو یہ اجرت، یہ خسارت ہے. اور یہ خسارت کیونکہ جس نے غصب کیا تھا اس کی طرف سے آئی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ خسارت اسی کی گردن پہ آئے گی. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. نہیں، غیر مسلم کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. مسلم اور غیر مسلم کی یہاں بات ہی نہیں ہے. یہاں بات یہ ہے کہ ایک شخص نے انگور کا رس کسی سے چھین لیا. اب وہ کافر تھا، غیر کافر، چھیننے کے بعد اس کو ابال لیا، ابالنے کے بعد واپس کر دیا، تو ناقص کر کے واپس کیا نا. تو یہ عیب اس کی وجہ سے حادث ہوا. جب اس کی وجہ سے حادث ہوا تو جو بھی خسارتیں ہیں وہ دے گا. ہو گیا ایک مسئلہ. غیر مسلم کو نہیں دے گا. غیر مسلم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. مسلم کو دے یا غیر مسلم، دونوں ایک ہی ہے. غیر مسلم کو نہیں دے گا کیونکہ ان کا تو جائز ہے نا، اس میں تو حرام ہے ہی نہیں نا. یہ نہیں، ان کے حرام اور جائز کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں، میں نے ایک غیر مسلم سے گورے سے معاہدہ کیا کہ انگور کا رس میں تمہیں دے رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے شراب بناؤں گا، جو بھی واٹ ایور، جو بھی سرکہ بناؤں گا. میں نے انگور کا رس اسے سپلائی کیا، اس نے ابال کے مجھے واپس کر دیا. پھر نہیں بنی بات آگے، لیکن وہ اس کو ابال چکا تھا تو واپس سے اس نے کیا تو مجھے ناقص کر کے واپس کیا نا. غیر مسلم کے ہاں کیونکہ وہ ناقص نہیں ہے. اس کے ہاں نہیں ہے، میرے ہاں تو ہے. چیز تو میری ہے، اس نے میری چیز مجھے واپس کر دی. اگر غیر مسلم سے میں نے لیا ہے اور اس کو دوں گا تو پھر مجھے کچھ نہیں دینا. تو غیر مسلم کو جو آپ دیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر یہ کہ اگر وہ راضی ہو جاتا ہے اس پہ، اگر وہ پاکستان میں رہنے والا غیر مسلم ہے تو وہ آپ پہ آبجیکشن کر سکتا ہے کہ یہ آپ نے ناقص کر کے دیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا حق ہے اگر وہ یہ کہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مان لیتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے یہ عیب، میں اسے عیب نہیں مانتا. اگر مثلا کافر ہے، وہ کہتا ہے آپ نے اس کو چولہا کیوں جلایا، میری چیز کو، وہ تو سب سے پہلے یہ کہے گا آپ نے میری چیز کو جو ہے وہ چولہا جلا کے ختم کر دیا، مجھے پورے پیسے دیں.
وہ تو پورے پیسے، گورا تو پورے پیسے مانگے گا، وہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے یہ جو ہے وہ ناقص چیز چاہیے. نجیس چیز بیچنے کا جو مسئلہ آیا تھا نا تو اس میں ہاں مطلب اس کے لیے نجاست نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا مسئلہ لکھے، غاصب اسیر نبی لے کر اس سے شراب بنا لیں. تو آگے جو ہے وہ تیر کا نشان لگائیں، یہ حکم تالیف میں ہے. تیر کا نشان لگائیں، اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ تالیف. یعنی ایسا ہی ہے جیسے نالے میں بہا دیا اس نے اسیر نبی. تیر کا نشان اب یہ اگلی لائن پہ لگاؤ، اس لائن پہ جگہ نہیں، اگلی لائن پہ لگاؤ تیر کا نشان. ہاں اب لکھو تالیف، حکم تالیف میں ہے. پہلے والے میں تو خسارت دینی پڑے گی، یعنی ضائع نہیں ہوا لیکن ناقص ہو گیا. تو ناقص ایک اصطلاح ایک تالیف ہے. تالیف یعنی تلف ہو گیا، جیسے پورا اسیر نبی لے کر اس نے جب نالے میں بہا دیا، یہ تالیف ہے. تو اس نے جب اس سے لے کے شراب بنا لی تو یہ حکم تالیف میں آ گیا. اور اگر یہ اس نے لے کر ابال لیا تو یہ حکم ناقص میں آ گیا. تو اوپر والے کا لکھے حکم ناقص، اوپر والے کا ناقص، اس میں خسارت دینی ہوگی. اور یہ تالیف ہے تو پورے پیسے دینے ہوں گے. تو گورا جو ہے نا بائر، وہ کہے گا چولہا کیوں جلایا، چولہا جلایا، اب یہ حکم تالیف میں. گورا جو ہے پورے پیسے لے گا پہلی صورت میں بھی. لیکن ہم ابھی شرح کی بات کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ناقص میں کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ ناقص میں جو نقص آیا اس کے پیسے دیں گے نا، لیکن اصل چیز واپس ہو جائے گی. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، نعم ناقشہ فی جامع المقاصد فی الفرق بین ھذا، جامع المقاصد میں فرق کیا اس کے درمیان، و بینما لو غصبہ اسیرا فصار خمرا. جامع المقاصد میں کہا کہ اس کے درمیان جہاں لے کے اسے ابال لے، اور دوسری صورت جہاں لے کے اسے شراب بنا لے. حیث حکم فیہ بوجوب غرامۃ مثل الاسیر لأن المالیۃ قد فاتت تحت یدیہ فکان علیہ ضمانھا کما لو تلفت. وہاں یہاں پہ حکم کیا، حیث حکم فی الفرض الثانی، حکم فی الفرض الثانی بوجوب غرامت، غرامت دے گا مثل الاسیر، اسیر کے پورے پیسے دے گا کیونکہ اس کی مالیت جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے فوت ہوئی ہے. لأن المالیۃ قد فاتت تحت یدیہ فکان علیہ، اسی شخص کے اوپر جس نے اسیر نبی کو لے کے شراب بنا لیا تو اس کے پورے پیسے، اس کی ضمانت اس کے اوپر ہے. فکان علیہ ضمانھا کما لو تلفت، یعنی ایسا ہی ہے جیسے نالے میں لے کے پورا کنٹینر جو اسیر نبی کا ہے وہ بہا دے. لیکن لا یخفى الفرق الواضح بین الاسیر اذا غلا و بینہ اذا صار خمرا فإن الاسیر بعد الغلیان مال عرفا و شرعا والنجاست انما تمنع من المالیت اذا لم تقبل التطہیر کالخمر فإنه لا تزول نجاستها الا بزوال موضوعها بخلاف الاسیر فإنه تزول نجاسته بنقصه نظیر طہارت ماء البئر بالنص وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب ارضیۃ تعرضانه في حال متوسط بین حالتي طہارته فحکمه حکم النجس بالارض القابل للتطہیر فلا يشمله قوله علیہ السلام فی روایت توفی العقول شیء من وجوہ النجس ولا يدخل تحت قوله ان اللہ اذا حرم شيئا حرم ثمنه لأن الظاہر منها العنوانات النجسہ والمحرم بقول مطلق لا متعارضان فی حال دون حال فیقال یحرم فی حال کذا وینجس فی حال کذا. لکھے کاپی.
شیخ فرماتے کہ شیخ کا اشکال لکھیں، شیخ کا اشکال اصل مطلب پہ ہے. یعنی شاید شیخ یعنی شاید کاٹ دیں. لیکن شیخ جو وہ شیخ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہے. یعنی آپ نے تو دونوں کو لکھیں، آپ نے دونوں کو آپ نے دونوں پر تکسب گویا، یعنی دونوں کو حرام معاملے میں شامل کر لیا تھا. دونوں کو حرام معاملے میں شامل کر لیا تھا. جبکہ اسیر نبی کا معاملہ اصلاً حرام نہیں ہے. وعلیکم السلام، بیٹھے. اسیر نبی اصلاً حرام نہیں ہے. اصلاً حرام نہیں ہے یعنی کیا مطلب اصلاً حرام نہیں ہے اسیر نبی؟ یعنی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جب آپ کہتے ہیں کہ مثلا ہم کہتے ہیں میتہ حرام ہے، ادھر دیکھیں تو مردار ہے نا، نجس ہے، نجس العین ہے، تو اس لیے حرام ہے. خون نجس العین ہے، حرام ہے. یا انسان کی نجاست ہے، نجس العین ہے، حرام ہے. تو یہ ذاتاً حرام ہے. لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے جو پہلے پاک ہوتی ہے، اس پہ نجاست لگ گئی. جیسے مثال کے طور پر جو وہ آپ کوئی چیز بیچ رہے تھے، کھانے کی چیز تھی یا پہننے کی تھی، جو بھی تھی وہ نجس ہو گئی، تو آپ نے اس کو جو پانی ڈال لیا، پاک کر لیا، تو کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی اس کی کریز جو وہ صحیح خراب ہو گئی، باقی کیا ہوا؟ وہ کی وہی ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جس میں نجاست عارض ہوتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ذاتاً نجس ہوتی ہے. لکھے شیخ فرماتے ہیں دو طرح کی چیزیں ہیں. دو طرح کی چیزیں ہیں. نمبر ایک ذاتاً نجس ہے، نمبر دو نجاست اس پر عارض ہوئی ہے. نجاست اس پر کیا ہوئی ہے؟ ہاں، تو جو نجاست جس چیز پہ عارض ہوئی ہو اس کو آپ کیوں مستثنا قرار دے رہے ہیں؟ یعنی شیخ کا یہ سوال ہے، اس کو آپ یہاں کیوں لے آئے؟ اس کو آیان نجسہ میں کیوں لے؟ آیان نجسہ میں اس چیز کو لے کر کے آئیں جو ذاتاً نجس ہو، لیکن ایک چیز جو اپنے کسی حالت میں کسی ایک خاص وقت میں وہ نجس تھی، تو اس کو آپ کیوں جو ہے وہ لے کر کے آ گئے؟ ہاں، پاک تھی، یعنی پہلے بھی پاک تھی. اسیر نبی جو ہے وہ ابلنے سے پہلے بھی پاک تھا، اور جب وہ اتنا ابلتا رہے کہ ایک سلس رہ جائے تب بھی پاک ہوگا. تو پہلے بھی پاک تھا، ابھی بھی پاک ہے، صرف ایک حالت میں وہ نجس ہوا. تو اس ایک حالت کی وجہ سے آپ اس بحث میں کیوں لے آئے اس کو؟ شیخ کا اشکال جو ہے وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ اصل مطلب پہ ہے. تو جب وہ اصل مطلب میں یہ شامل نہیں ہوتا اسیر نبی
یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی نجاست بھی زائل ہو جاتی ہے، اور جو پہلے بھی پاک بعد میں بھی پاک، مالیت بھی ان کی باقی، تو اس کو تو آپ کو مستثنیات میں بھی نہیں لانا چاہیے. یہ اصل اس بحث کا وہ بنتا ہی نہیں، جگہ ہی نہیں بنتی کہ آپ اسے کہیں کہ کیونکہ آیان نجسہ کا بیچنا حرام ہے تو یہ آیان نجسہ میں نہیں ہے. اس پہ نجاست ایک خاص وقت میں عارض ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ مستثنیات میں جو ہے وہ شامل نہ کریں. یہ ہے شیخ کا مطلب. تو پھر وہ جو پہلا اور دوسرا، تو یہ دوسرا نہیں ہے، بس وہی ہے. جب اگر کسی شخص نے کسی کا عصیر نبی لے کے غصب کیا اور اس کو شراب بنا لیا، تو وہ انگور کا رس لیا کسی گنے کی فیکٹری والے نے، یا گنے کا رس لیا اور اس نے لے کے اسے شراب بنا لی، تو وہ حکم تلف ہے، وہ پورے پیسے دے گا تالف کے حکم میں. باقی یہاں پہ ناقص واقص کی بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے، کسی نے یہ آپ اس بحث میں کریں جہاں پر ایک مبی جو ہے وہ ناقص ہو جائے، نقص آ جائے، تو نقص کا جو مابعی تفاوت ہے وہ دے دیں، اس میں آپ بحث کریں. یہاں پر آپ نجاسات میں کیوں لے کر کے آ گئے اس کو؟ شیخ کے حساب سے توضیح سے نکال دینا چاہیے. نہیں یعنی معیوب کی بحثوں میں، لیکن نجاسات کی بحث سے اسے نکال دینا چاہیے. توضیح سے نکال دینا چاہیے نا. ہاں نجاسات کی بحث سے نکال دینا چاہیے. دیکھیں ابھی جو ہے وہ شیخ کا مطلب میں آپ کو تدبیر. ہاں نجاسات کی بحث سے، یعنی ہم اس وقت نجاسات کی تو بحث نہیں کر رہے ہیں، التکسب بالنجاسات کی بات کر رہے ہیں. تو التکسب بالنجاسات یعنی نجس العین کے اوپر معاملہ کرنے کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس بحث سے اس کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ نجس العین نہیں ہے، ذاتاً نجس نہیں ہے. دیکھیں لیکن لا یخفی الفرق الواضح بین الاسیر اذا غلا وہ بین الاسیر اذا صار خمرا. واضح فرق ہے جب انگور کا رس ابل جائے اور جب انگور کا رس شراب بن جائے. فإن الاسیر بعد الغلیان، انگور کا رس ابلنے کے بعد مالون عرفاً و شرعاً مال ہے، اور نجاست مالیت سے اس وقت روکتی ہے جب قابل تطہیر نہ ہو، اور یہ قابل تطہیر ہے کل خمر. معاف کریے گا، یہ مسئلہ تو پھر دوسری چیزوں میں بھی آ سکتا ہے کہ مثلا جو ہے گول و آیت جو ہے پہلے پاک ہوتے ہیں. نہیں بتا رہے ہیں اس کا بہتر ہے. کھاد بن جائے تو نہیں وہ زوال موضوع ہے. دیکھیں ابھی پورا ہونے دے. مطلب کل خمر فإنه لا تزول نجاست الا بزوال موضوعها، کہہ رہے ہیں خمر کی جو نجاست ہے وہ زائل نہیں ہوتی مگر یہ کہ زوال موضوع ہو جائے، خمریت ختم ہو جائے. جب تک خمریت ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ نجاست رہے گی، جبکہ عصیر نبی میں موضوع اس کا رہے گا تب بھی نجاست اس کی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. تو یہ فرق ہے خمر میں اور عصیر نبی میں. اذا غلا، عصیر نبی اذا غلا سارا نجسن، لیکن اس کی جو نجاست ہے وہ موضوع کے ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جائے گی. لیکن خمر کی نجاست جب تک خمریت کو ختم نہیں کریں گے ختم نہیں ہوگی. کل خمر فإنه لا تزول نجاستها الا بزوال موضوعها. عصیر نبی اور خمر ایک ہی چیز ہے نا؟ عصیر نبی اور خمر دو الگ چیزیں ہیں. وہ انگور کا رس ہے، وہ شراب ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ شراب کی نجاست بھی قابل زوال ہے، لیکن کب؟ جب شراب ہی ختم ہو جائے. تو ہر چیز میں کر سکتے ہیں. کتا بھی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اگر نمک کی کان میں جا کے جو ہے وہ کتا نہ رہے. تو موضوع جب ختم ہو جائے گا تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ بات نہیں کر رہے. لیکن عصیر نبی اس طرح نہیں ہے. عصیر نبی ہے اور اس کی نجاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب اس کے 2 سلس چلے جائیں اور 1 سلس رہ جائے. تو ان دونوں میں فرق ہے. شیخ فرق کر رہے ہیں. کل خمر فإنه لا تزول نجاستها الا بزوال موضوع بخلاف العصیر فإنه تزول نجاسته بنقصه نظیر طہارت ماء البئر بالنص. کہہ رہے ہیں عصیر نبی کی مثال کنویں کی ہے کہ کنواں اگر نجس ہو گیا اور اسے اتنے ڈول نکالیں تو پاک ہو جائے گا. تو کنواں پہلے بھی کنواں تھا، پہلے بھی پاک تھا، بعد میں بھی پاک تھا، سے بیچ میں ایک نجاست اس کے اوپر عارض ہو گئی
تو اس سے کنواں نجس العین میں شامل نہیں ہوگا. وبالجملۃ، ایک منٹ ٹھہر جائیں، اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر. فالنجاست فیہ وحرمت الشرب، نجاست اسیر نبی میں اور حرمت الشرب یہ عرضیتن، یہ عارض ہوئی ہیں، تعارضان ہی اس کے اوپر عارض ہوئی ہیں، فی حال متوسط بین حالت یہ طہارتی، یہ ایک بیچ کی حالت ہے جو اس سے پہلے بھی طہارت ہے، بعد میں بھی طہارت ہے. ابلنے سے پہلے اسیر نبی طاہر تھا، اور ابلنے کے بعد جب نجس ہوا اس کے بعد 2 ثلث چلے جائیں تب بھی طاہر ہے. تو پہلے بھی طاہر تھا، اب بھی طاہر ہے، بیچ میں نجاست آ گئی، تو اس سے جو ہے فحکم حکم النجس بالعرض القابل للتطہیر، تو اس کا حکم اس نجس العین کا حکم ہے جس کی نجاست عارضی ہو اور قابل تطہیر ہو. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ روایت تو فلقول و شیء من وجوہ النجس اس کو شامل نہیں ہوتی. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں شیخ، شیء من وجوہ النجس اس کو شامل نہیں ہوتی. ولا يدخل تحت قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنا، یہ بھی اس کو شامل نہیں ہوتی. لأن الظاہر منها العنوانات النجسہ والحرمہ بقول مطلق، کیونکہ ظاہر ان عنوانات سے یہ ہے کہ نجس العین ہو اور حرام ہو بقول مطلق، نہ ایک حالت میں نجس اور حرام ہو، دوسری حالت میں پاک اور قابل استفادہ ہو. لا متعارضان فی حال دون حال فیقال یحرم فی حال قضا، ایک حال میں نجس ہو گئی، دوسرے حال میں پاک ہو گئی. وبما ذکرنا یظہر عدم الشمول ما قد اجماع التذکرہ. خوب یہ مطلب جو ہے وہ آگے ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین.